نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ آج ترجمہ قرآن کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 59 سے پڑھیں گے۔ غزوہ بدر کا واقعہ جاری ہے، جہاں اس سبق میں، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کے اصول بتائے ہیں، مسلمانوں کو بتایا ہے کہ کس طرح تم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس آیت میں، پچھلی آیت جو تھی اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا تھا کہ تم اگر کسی قوم سے خیانت کا خطرہ محسوس کرتے ہو، انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کا ساتھ دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ وہ توڑ دیں گے، تو ان کو بلاؤ اور ان کو سامنے بٹھا کر کہو کہ آج کے بعد معاہدہ ہمارا ختم۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ لا یحسبن الذین کفروا، آپ ہرگز نہ سمجھیں یہ لوگ کہ الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ کہاں جائیں گے وہ؟ اللہ نے ان کو مارنا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو مارنا ہے۔ اب وہ وقت گیا، کیونکہ 13 سال جو کتاب کہی تھی آپ نے، اگر وہ پڑھی ہے تو یہ میری باتیں، یہ صورت، اگلی صورت بڑی اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے گی۔ 13 سال مکہ کے مسلمانوں نے مارے کھائی ہیں، ظلم برداشت کیا ہے۔ اللہ فرماتے اب وہ دن گئے، اب تو ان کو مارنے کا وقت آ گیا، اب تو بدلے لینے کا وقت ہے، اب ان کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، کہیں نہیں جاتے، ان کو مار پڑے گی۔ جو آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے کر لے، ورنہ دنیا میں ذلت و خواری ان کا مقدر ہے اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہے۔ آگے دیکھیں، کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو آپ، لہم، ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت، ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، قتال کے لیے قوت تیار کرو۔ کیا؟ من رباط الخیل، گھوڑے، بندھے ہوئے گھوڑے، رباط کہتے ہیں سرحدوں پر پہرا دینا، سرحدوں پر مضبوطی کے ساتھ اپنے پہرے دار بٹھاؤ، گھوڑے تیار کرو۔ ترہبونا، جن سے تم مرہوب کرتے ہو، ڈراتے ہو تم، بھی ان کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، کہ گھوڑے تیار کرو، تیر تیار کرو، تلواریں تیار، یہ اس وقت تھا، تیر، تلوار، نیزہ بازی، تیر اندازی کے ساتھ نشانہ جو ہے وہ سیٹ کرنا، یہ اس وقت تھا۔ اور آج کے دور میں جدید اسلحہ، جنگی ٹریننگ، فوج تیار کرو، ٹینک اور ایٹم بم، اور جتنے بھی جنگ کے میں کام آنے والی چیزیں ہیں، جنگی جہاز، اگر سمندری جنگ کرنی ہے تو آب دوزیں، اور بڑی سے بڑی فوج کو اچھی سے اچھی ٹریننگ، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے کمانڈوز تیار کرو، تاکہ اور پھر ان اسلحہ کو دکھا کر، یہ ساری چیزیں دکھاؤ دشمن کو کہ یہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے، تاکہ اس کے ساتھ دشمن تمہارا، اس پر تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔ یہ ساری چیزیں جنگ کے لیے تیار کرو ان دشمنوں کے لیے، اور اس ساری تیاری کا مقصد کیا ہو کہ اس کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور اللہ کے دین کو، اسلام کو ہم نے اس زمین پر غالب کرنا ہے۔ وآخرین من دونہم، اور دوسرے وہ بھی ہیں، لا تعلمونہم، کہ جن کو تم نہیں جانتے، کہ تم یہ ساری چیزیں تیار کر لو، لیکن اللہ کی مدد کے فرشتے جو تمہارے ساتھ آتے ہیں، وہ انہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا، اور یہاں ایک معنی یہ بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن تمہارے کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کے لیے بھی تم اسلحہ تیار کرو، ان کے لیے بھی جنگ کی تیاری کرو۔ وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ جنگ کا سامان، ساز و سامان، تیر، تلوار، نیزے، اور مجاہدین کی تیاری، اس پر خرچ بھی تو ہونا ہے نا، اور آپ خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے، صدقات و خیرات دو تاکہ دین غالب آئے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے نا، یوفا الیکم، اللہ اس کا پورا تمہیں بدلہ دے گا۔ یہاں پورے سے مراد یہ نہیں کہ اتنا ملے گا، نہیں، کمی نہیں ہوگی، تھوڑا سا بھی دیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان کیا لوگوں کو، صحابہ کرام کو، کہ اللہ کے راستے میں دو، تو صحابہ کرام نے بڑا مال دیا، حضرت عثمان نے کئی 100 اونٹ دیے، گھوڑے دیے، سونا دیا، درہم و دینار دیے،
اور ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لائے، عمر فاروق آدھا لائے رضی اللہ عنہما. تو اور پھر ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ساری رات مزدوری کی. ایک یہودی کو باغ کو پانی لگایا اور صبح کو اس کو تھوڑے سے جو ملے، وہ مٹھی بھر جو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کے جو اٹھائے، وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا ساز و سامان کا اس کے اوپر بکھیر دیا اور کہا کہ یہ جو ہیں یہ اس سارے سامان سے سبقت لے گئے ہیں، یہ بندہ ثواب میں آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی خالی ہاتھ نہیں آیا، کہتا ہے میں بھی کچھ نہ کچھ دوں. تو یہاں سے ہم یہ بھی سبق حاصل کریں اس واقعے سے کہ صحابہ کرام کا دل دینے والا تھا، لینے والا نہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں مجھے کچھ دو، بلکہ مزدوری کر کے آ کے پھر وہ صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں دیا تاکہ دین اس دنیا میں غالب آئے. اور آج مسلمان اس لیے پیچھے بھی ہیں کیونکہ خرچ کرنے کا جذبہ اللہ کے دین پر، مساجد و مدارس پر، علماء پر، دین کی دعوت و تبلیغ پر خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے مجاہدین پر، اپنی افواج پر، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے کوشش اور محنت کرنے والوں پر خرچ کریں تاکہ دشمن کے مقابلے میں قوت تیار ہو، جہادی اسلحہ کی قوت بھی، فوجی قوت بھی، اور علماء بھی جو اصل دین کے وارث ہیں، جنہوں نے دین دوسروں تک پہنچانا ہے، ان پر بھی خرچ کریں تاکہ ہمارے بچے دین پڑھ سکیں. آج 2 جنگیں، اس وقت صرف تیر و تلوار کی جنگ تھی، اس وقت دشمن اسلحہ کے زور پر بھی لڑ رہا ہے اور اس میڈیا پر بھی ہمارے بچوں کو ورغلا رہا ہے، ان کے ذہن خراب کر رہا ہے. یہ بھی جنگ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے دین بنا دیا جائے. ایسے پروگرام، ایسے فلمیں، ڈرامے، گیمیں اور ان چیزوں میں مسلمان بچوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ وقت ہی نہیں کہ ان کو وہ سوچ سکیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر بھی خرچ کریں، اس جنگ میں بھی خرچ کریں، اپنی فوج کو مضبوط کریں، اسلحہ مضبوط کریں، تیاری کریں، اور اس میدان میں بھی، میڈیا کے میدان میں بھی، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھیں. کوئی بھی دین پڑھنے والا، پڑھانے والا، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. میں یہ کیوں کہتا ہوں، میڈیا پر یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جتنا نیکی عام ہوگی، جتنے لوگوں کے پاس جائے گا اتنے لوگ تو بچیں گے نا. اور جو لوگ واقعتاً، آپ روز جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، چند آیتیں ترجمے کی پڑھ لے تو وہ یہ ایمان مضبوط کر دیتی ہیں. پھر اس کی وجہ سے، اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. ورنہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، دین سے دور بھگانے کے لیے نیٹ پر جو ہے کافروں کے جال بچھے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی بچیں. یہاں پر بھی جو ہے اپنا پیسہ خرچ کریں. آپ اگر پیکج لگا کے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر سنتے ہیں تو یہ ایسے نہ سمجھیں کہ پیسہ ضائع ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے ہے. اور پھر آپ کے ارد گرد جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے پاس پڑھتے ہیں، آپ ان مدارس کو، مساجد کو سپورٹ کریں، ان پر خرچ کریں تاکہ یہ دین کا کام جاری رہے. علماء کی خدمت کریں تاکہ ہمارے بچوں تک اسلام، دین اور حقیقی معنوں میں جو تعلیم و تربیت ہے وہ ہو، اور اس فتنوں سے، اس کافروں کے بچھائے ہوئے اس جال سے وہ بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم میڈیا پر جنگ کے ہر میدان میں کافروں کے مقابلے میں مضبوط ہوں. جتنے وہ مضبوط ہیں اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہم مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہماری فوج کی مدد فرمائے. اللہ اسلام کی خاطر لڑنے والے جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، اللہ ہر مسلمان مجاہد کی، ہر مسلمان فوجی کی اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائے. اللہ اس زمین پر دین کو غالب فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان پر دین اسلام کو، توحید کو غلبہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.